السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ قال أن قلنا جزاک اللہ خیر بارک اللہ لک. عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزاک اللہ خیر. الدين النصيحة قلنا لمن جزاک اللہ خیر بارک اللہ لک. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. جزاک اللہ خیر بارک اللہ لک. ایک بار پھر سے سنتے ہیں. عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم. تمیم الداری اللہ ان سے راضی ہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے. اليوم الخامس والرابعون بعد المئة. اليوم الخامس والرابعون بعد المئة. عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء. اسماء میں اب ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسم ہوتا ہے جو کہ کلام کا ایک جز ہے، اس کی کیا خصائص، کیا ایٹریبیوٹس، کیا کوالٹیز، کیا فیچرز ہوتی ہیں. اليوم سنتعلم. آج ہم کیا جانیں گے؟ ہم حدیث شریف کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی عنوان دراصل ایک حکم ہے. وہ کیا ہے؟ لا تجمل وجہک. صرف اپنا چہرہ خوبصورت نہ بناؤ، بل جمل، بلکہ خوبصورت بناؤ، قلبک و عملک، بلکہ اپنے دل اور اپنی اعمال کو بھی خوبصورت بناؤ. گرامر کی طرف سے آج ہم انواع الثالث یعنی تیسرا جز کریں گے جو کہ ہے العلم. یہ العلم کیا ہے؟ یہ اسم معرفہ ہے. آخر پر ہم ایک قصہ سنیں گے اور سمجھیں گے اس عنوان کے تحت. من کسر الاسنام یعنی کس نے بتوں کو توڑا، اور ہم دیکھیں گے اصلاً کہ یہ بت کون تھے، یہ کس کے بنائے ہوئے تھے. اس سے ہم نے اخذ کیا ہے قصص نبیین، جس کے جو مورخ ہیں سید ابو الحسن علی میاں الندوی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحم و کرم سے نوازے. تو آئیے اس حدیث شریف سے آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں. یعنی کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں MIPs، مائکرو سٹیپس، چھوٹے چھوٹے اقدام. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا، بس حرف، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر امثالها. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک حرف اللہ کی کتاب میں سے پڑھا اس کے لیے نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے مانند. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، لیکن الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے. یعنی ہم نے چھوٹے چھوٹے اقدام، چھوٹے چھوٹے خطوات، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہیں ایک نیکی کے عمل کے پلڑے کو بھرنے کے لیے. اب آئیے اس حدیث شریف کو بھی سنتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم وعامالکم۔ ابو ہریرہ اللہ ان سے راضی ہو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو، لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں اور اعمال کو۔ تو ہم نے آج جو عنوان باندھا تھا کہ صرف اپنا چہرہ ہی خوبصورت نہیں بنانا ہے بلکہ اپنے دل اور اپنے اعمال کو بھی خوبصورت بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جو نیا جز شروع کیا ہے وہ ہے خصائص الاسم، اسم کی خوبیاں، اسم کے فیچرز۔ اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے تعریف کی، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں ہم اسم کے اعراب، اسم کے جنس اور اسم کے عدد کے بارے میں بات کریں گے۔ تو تعریف کی بنیاد پر اسم کی دو قسمیں ہیں، النکرہ والمعرفہ۔ معرفہ کیا ہے؟ اسم یدل علی معین۔ معرفہ وہ اسم ہے جو دلالت کرتا ہے ایک مخصوص اسم کی طرف، ایک مخصوص چیز کی طرف۔ اس میں جیسے انا، ہذا، محمد، الذی، الکتاب، کتاب محمد، یا محمد، یہ سب کیا ہے؟ معرفہ اسم کہلاتے ہیں۔ انا یعنی ضمیر، ہذا اسم اشارہ۔ آج ہم اس کی بات کریں گے، یعنی جو خاص نام ہوتے ہیں جنہیں ہم پراپر ناؤنز کہتے ہیں۔ یہ پراپر ناؤن بھی کیا ہے؟ الاسم المعرفہ، یہ معرفہ نام ہے۔ اسی طرح الذی اسم موصولہ، ال کے لگ جانے کے بعد، بک، دا بک۔ دا بک کیسے بنا؟ ال لگنے سے۔ اور ایک عام کتاب سے کتاب محمد، محمد کی کتاب۔ اور ہم جب کسی کو پکارتے ہیں، جسے ہم پکارتے ہیں، وہ بھی خاص بن جاتا ہے۔ آپ نے یہاں پر اور ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ بیسیکلی تو پہلے ہی 6 کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ معرفہ ہیں، یعنی میجورٹی آف جو ٹیکسٹ ہیں آپ کو یہ 6 ہی اقسام ملیں گے، اور پھر کہیں پر یہ 7واں جز یعنی جب ندا لگائی جاتی ہے تو پھر جسے ہم ندا لگاتے ہیں، جسے کہ ہم ندا منادا کے سٹرکچر میں مزید سیکھیں گے، تو اسے بھی معرفہ مانا جاتا ہے۔ انواع المعرفہ کون کون سے ہیں؟ الضمیر، اسم اشارہ اور اسم علم۔ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے الاسم الموصول، معرف بالف ولام، جسے دراصل ہم کیا کہتے ہیں؟ لام التعریف، اور المضاف الی المعرفہ یعنی المضاف الی المعرفہ، اور المنادى مقصود۔ اليوم سندرس نوع واحد، آج بس ہم ایک کی بات کریں گے، یعنی آج بس ہم اسم علم کی بات کریں گے۔ ضمائر کو ایک بار دہراتے ہیں۔ متکلم میں انا، میں، انا میں۔ نحنو ہم دو، چاہے بھائی ہوں بہنیں ہوں، ہم سب بھائی ہوں بہنیں ہوں، نحنو مسلمون۔ سامنے جب باتیں ہوں گی، انت اے بھائی، انت اے بہن، انتما، چاہے 2 بھائی ہوں یا 2 بہنیں سامنے ہوں۔ سامنے کئی ساری بہنیں ہیں تو کیا کہنا ہے؟ انتن، خاص پریسیشن کے ساتھ، صرف بہنیں ہونی چاہیے بس۔ انتم مجموعہ ہے، کئی سارے بھائی ہیں، ممکن ہے ان میں کوئی بہن بھی۔ وہی دور کہیں اور غائب جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ممکن ہے ہم مکالمہ لکھ رہے ہیں، وہ ہوا، وہ بہن ہیا، وہ 2 بھائی، وہ 2 بہنیں ہما، وہ بہنیں، بس بہنیں، ہن، ہم، کچھ لوگ، ممکن ہے ان میں عورتیں بھی شامل ہوں۔ اسماء اشارہ کو بھی دہراتے ہیں، ہادا، ہادہی، ہادانی، ہادین، ہاتانی، ہاتین، ہاؤلاء، بعید کے لیے ذالک، تلک، ذانک، ذینک، تانک، تینک، اولئک۔ کم نوعا من المعرفت درسنا، ہم نے کتنی ٹائپس کو پڑھا، سیکھا؟ الضمیر والاسم اشارہ، ہم نے ضمیر اور اسم اشارہ کو سمجھا کہ یہ بھی معرفہ کی اقسام میں سے ہے۔ یہ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم نے دیکھا کہ اسم کے 4 خصائص ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہے تعریف۔ پھر ہم نے کہا کہ نکرہ یا معرفہ، اور آج ہم معرفہ کر رہے ہیں۔
معرفہ میں ابھی تک ہم نے ضمیر اور اسم اشارہ دیکھا. والیوم ندرس النوع الثالث، آج ہم تیسرے ٹائپ کو دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ اسم علم. دخل رجل الى المسجد، ایک شخص داخل ہوا مسجد میں. فقال، وہ کہنے لگا، این الرجل، لم یقم احد، کوئی نہیں اٹھا. ثم قال، پھر اس نے کہا، این خالد، فقام خالد مباشرۃ، خالد ایک دم سے کھڑا ہو. تو پہلے جو فقرہ تھا، پہلے اس نے کیا کہا؟ این الرجل، آدمی کہاں گیا؟ کوئی نہیں اٹھا. لیکن جب اس نے کہا این خالد، تو خالد ہی اٹھا. لماذا لم یکم احد عندما قال الرجل، کیوں نہیں؟ لماذا لم یکم، کیوں نہیں اٹھا کوئی؟ عندما قال الرجل، جب اس نے رجل کہا تو کیوں نہیں کوئی اٹھا؟ ولماذا قام خالد، خالد کیوں اٹھا پھر؟ یعنی رجل اور خالد میں فرق کیا ہے؟ رجل ایک نکرہ اسم ہے، اور خالد ایک خاص نام ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم علم. اور ہم نے دیکھا کہ پریسیشن کے لیے آج کل جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہو. تو پریسیشن کے ساتھ جب ہم چیزوں کو، لوگوں کو بلائیں، پکاریں، ان کا ذکر کریں، تو لابد ہے، لازم ہے کہ ہم ان کے خاص القاب یا خاص نام سے ان کو پکاریں یا ان کے بارے میں بات کریں. العلم، تو کیا ہے یہ اسم علم؟ اسم یدل علی مسمى معین بذاتہ، ایک ایسا اسم جو دلالت کرتا ہے ایک خاص ذاتی نام جو کہ مخصوص اور معین ہو گیا ہو اس شخص کے لیے یا اس چیز کے لیے. اسم سمیہ بھی، وہ نام جس سے کہ ہم نام دیتے ہیں. اسم علم ایسا نام ہے جس سے کہ ہم پکارتے ہیں، بلاتے ہیں. کسے؟ ممکن ہے انسان کو، او حیوان یا جانور کو، او مکان یا مکان کو، او یا ای شیء آخر یا کوئی اور چیز. ہم جب بھی چیزیں لاتے ہیں، خاص طور پر جو جاندار ہوتے ہیں، مثال کے طور پر رجحان ہے ہمارے گھروں کے اندر بلیوں کا، تو پھر ہم اس کا کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہیں. پھر جب ہم کسی کو بولتے ہیں این، مثال کے طور پر بلی کا نام رکھا سلطان، این سلطان. کٹی ہے، لوسی ہے، عبرت ہے، ہاکذا اور بھی کچھ نام ہیں. تو ہم یہ نام دے کر اسے اس ذات کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر یہ نام خاص ہو جاتا ہے، ہم پھر ریفر ایسے ہی کرتے ہیں. تو ہم نے جانا کہ اسم علم وہ خاص نام ہے جو ایک معین ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ نام یا تو ہم اسے دے دیتے ہیں یا اس کا کسی نہ کسی نے یہ نام رکھا ہوتا ہے. بلکہ اس پر تو روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اگر کسی کا نام انہیں مناسب نہیں لگتا تو اس کا نام وہ چینج کرتے تھے. اور ہمارے یعنی ایک جو بہترین تحفہ والدین اپنے بچے کو دے سکتے ہیں، ان میں سے اس بچے کا نام بھی ہے. تو اسی نام کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. جیسے دیکھ لیجئے انسانوں کے نام میں، جیسے زینب، محمد. تو یہ جو زینب ہے، محمد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسم علم ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناقہ تھی، اونٹنی تھی، روایت کے اندر اس کا نام قصوہ آیا ہے. اسی طرح آپ کسی جانور کو کبھی سلطان کہتے ہیں یا کوئی اور نام رکھتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے سنا عبرت، اسی طرح لوسی، ہاکذا. اسی طرح مکان کے کچھ خاص نام ہیں، جیسے مکہ، بغداد، اور بھی کچھ چیزیں ہیں. شیء آخر میں جیسے زمزم، تو زمزم یعنی ماء زمزم. اسی طرح ذوالفقار، ذوالفقار ایک خاص تلوار ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں ایسے اسما کی، جب ہم وہ سنتے اور بولتے ہیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں، یعنی خاص معین اسم. کل علم
معرفہ. ہر خاص نام، ہر اسم علم معرفہ ہوتا ہے، اسپیسیفک ہوتا ہے، ڈیفینٹ ہوتا ہے. وَلَيْسَ كُلُّ مُعْرِفَةٍ عَلْمًا، وَلَيْسَ كُلُّ مُعْرِفَةٍ عَلَمًا، لیکن ہر معرفہ اسم علم نہیں ہوتا. جیسے ہم پیچھے پڑھائے ہیں ہادا معرفہ ہے لیکن یہ اسم علم نہیں ہے. لیس علمن بل ہوا، بلکہ یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ. ہوا معرفہ ہے. ولیس علمن، یہ اسم علم نہیں ہے، یہ خاص نام نہیں ہے، یہ پراپر نام نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ من ضمائر، یہ ضمیر میں سے. یعنی یہ جو معرفہ کا ڈومین ہے بڑا واسٹ ہے، اس کا ایک کمپوننٹ ہے اسم علم. خالد معرفہ ہے اور یہ ہے اسم علم. آئیے اب ہم اس قصے کو سنتے ہیں. اس کا جو عنوان ہم نے باندھا تھا، یعنی جو مؤلف نے اس کا عنوان رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ من کسر الاسنام. یہ دراصل پورے یونٹ کا ٹائٹل ہے کہ کس نے توڑے بت. اور اس جز کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ بیچنے والا اسنام کا. صنم بت کو کہتے ہیں اور اسنام اس کی جمع ہے. قبل أيام كثيرة جدا كان في قرية رجل مشهور جدا وكان اسم هذا الرجل آزر وكان آزر يبيع الأصنام وكان في هذه القرية بيت كبير جدا وكان في هذا البيت أصنام كثيرة جدا وكان الناس يسجدون لهذه الأصنام وكان آزر يسجد لهذه الأصنام وكان آزر يعبد هذه الأصنام. جزاك الله خير، بارك الله لك. قبل أيام كثيرة جدا كان في قرية رجل مشهور جدا وكان اسم هذا الرجل آزر وكان آزر يبيع الأصنام وكان في هذه القرية بيت كبير جدا وكان في هذا البيت أصنام كثيرة جدا وكان الناس يسجدون لهذه الأصنام وكان آزر يسجد لهذه الأصنام وكان آزر يعبد هذه الأصنام. اگر آپ اس نص کو دیکھیں گے، یہ ایک کامن سے پراپر میں شفٹ ہوتا ہے، فرام ان نون ٹو اسپیسیفک. قبل ایام کثیرت جدا، بہت پہلے زمانے کی بات ہے. ایک بستی میں ایک آدمی رہتا تھا، رجل مشہور جدا، جو بہت مشہور تھا. کان اسم هذا الرجل آزر، اس شخص کا نام آزر تھا. تو آج کا عنوان کیا ہے؟ خاص نام. تو یہ ہے اس کا خاص نام. ایک شخص تھا، بہت پہلے کی بات ہے، ایک بستی میں، ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، وہ بہت مشہور تھا، اس کا نام آزر تھا. وکان آزر یبیع الاسنام، وہ بت بیچتا تھا. وکان فی هذه القریہ بیت کبیر جدا، اس بستی میں ایک گھر بڑا تھا. وکان فی هذا البیت، اس گھر میں جس کی ابھی بات ہو رہی تھی کیا تھے؟ اسنام، بت تھے. اسنام کثیرۃ جدا، بہت زیادہ بت تھے. وکان الناس، لوگ کیا کرتے تھے؟ یسجدون لہذه الاسنام، یعنی صنم کھانا تھا جہاں پر کہ کئی سارے بت تھے. یہ گھر بہت ہی بڑا تھا، لوگ سجدہ کرتے تھے. اب واپس آتے ہیں آزر کی طرف. وکان آزر یسجد لہذه الاسنام، آزر بھی سجدہ کرتا تھا ان بتوں کا. وکان آزر یعبد هذه الاسنام، اور آزر عبادت کرتا تھا ان بتوں کی. املأ الفراغ باسم علم مناسب. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک. أسكن في مصر. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک. جی. ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصوى. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک. أقرأ القرآن في يوم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک. سفرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نکلا. سافرہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ گیا. مثال کے طور پر سافرہ کا مطلب ہو گیا کسی معیت کے ساتھ. سافر عبید اللہ الی المدرسة. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک.
تو عبید اللہ کہنے پر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے، یہی ہوتا ہے اسم علم۔ اختر الجواب الصحیح۔ محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ مکۃ مدینۃ مقدسہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ القصواء اسم الناقة. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ القرآن کتاب اللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ فاطمۃ طالبۃ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ وہیں آپ نے یہاں پر نوٹ کیا ہوگا کہ کسی علم کے ساتھ کبھی کبھی ہم ال بھی لگاتے ہیں۔ عین اسم العلم، آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہے کہ اس جملے میں اسم علم کون سا ہے۔ ذهب أحمد إلى المدرسة۔ أحمد اسم علم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ مكة مدينة مباركة. اسم علم مكة. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ قرأت القرآن، القرآن اسم علم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ رکب علی القصوى، القصوى جو ہے وہ اسم علم ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا سیکھا؟ لا تجمل وجہک فقط، اپنے صرف چہرے کو خوبصورت نہ بناؤ، بلکہ جمل قلبک وعملک، بلکہ اپنے دل اور اعمال کو خوبصورت بناؤ۔ انواع المعرفہ میں آج ہم نے بس اسم علم کے بارے میں جانا، اور ہم نے آج ایک قصہ سنا جس کا کہ خصوصی عنوان کیا ہے؟ من کسر الاسنام۔ ابھی ہم نے اس میں بت توڑنے کا کوئی جز نہیں دیکھا، آج ہم نے بس یہی دیکھا کہ ایک آزر تھا جو کیا کرتا تھا؟ یبیع الاسنام، وہ بتوں کی تجارت کرتا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سجدہ اور عبادت ان بتوں کی کرتا تھا۔ ماذا تعلمنا ھذا الاسبوع؟ اس ہفتے ہم نے کیا کیا دیکھا؟ حدیث شریف کو اس عنوان سے ہم نے پڑھا، کل حرف من القرآن خزینۃ من الحسنات، ہر حرف پر نیکی، ہر حرف میں خزانہ ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت سے ہمیں پتہ چلا صلاح الوالدین حفظ للابناء، حفظ للابناء، والدین کا نیک ہونا بچوں کے لیے امانت کا سبب بنتا ہے۔ گرامر کی طرف سے ہم نے ایک نیا عنوان شروع کیا، خصائص الاسم۔ اس میں ہم نے فوکس کس پر کیا؟ تعریف الاسم۔ تعریف الاسم میں ہم نے دیکھا کہ دو قسمیں ہیں، النکرہ والمعرفہ۔ ابھی تک ہم نے 3 قسمیں دیکھی معرفہ کی، ضمیر، اسم اشارہ اور اسم علم۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ فقط اللہ کے فضل و کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔